ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। पस मंजर एक तवील है जिसमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ प्रोग्राम होता रहा, और इस प्रोग्राम में उन्होंने औलिया इकराम की शान के ऊपर गुफ्तगू की। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कहा कि आप बैठे आमने सामने, हम आपको बताएंगे कि जो किताबें आप खोल रहे हैं उसकी तावीलात क्या हैं और उसकी इबारतों का मफहूम क्या है और उससे आपको सबाक क्या है और फिर है कि नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये बड़ा आसान है कि किसी के बुजुर्गों के ऊपर उंगली उठाई जाए और तकफीर कर दी जाए, कलमा गलत पढ़ने और पढ़ाने की बात कर दी जाए, उसके ईमान के ऊपर हमला कर दिया जाए। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। लिहाजा आप बैठे। बदले में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ये कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में मुझे डिस्कस किया गया, लिहाजा इंसाफ ये है कि आपको हमारे साथ आना चाहिए और हम आपको बताएंगे कि क्या ख्याल है। मैंने इसको सीने से लगाया और ये बात अच्छी भी थी। मैं उनके पास गया, सफर करके गया, बड़े प्यारे माहौल में, अंदाज में हम बैठे, और मुझे याद है ऐसे ही सिलसिला होना चाहिए। मगर मैंने उनसे उस वक्त भी दरखास्त की और प्रोग्राम में भी बात की कि आपको साथ बैठना चाहिए। वो अपने स्टूडेंट में जो हवाले पेश करते हैं, आप उसके मुतबादिल किताब निकालें जो आपके पास पटवारी में पड़ा है, पंडोरा बक्स खोलें और उसी लैंग्वेज में जवाब दें। मारे उनकी तरह इंग्लिश तुम भी उसी लॉजिक से जवाब दें। साथ बैठने से ये होगा कि वीडियो नहीं खेला जाएगा। एक दूसरे के साथ जो तहफ़्फ़ुज़ात है इल्मी किताबी, वो आमने सामने बैठ के दूर हो जाएंगे। एक और वीडियो बनी, मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ हमने बात की कि उन्होंने ये दलाइल दिए। उनके दलाइल क्या होते हैं? दलाइल तो मैं भी दे सकता हूँ। चल झूठा। मगर मैं कहता हूँ आमने सामने बैठे, मैं चैलेंज करता हूँ कि सामने बैठे, मैं दलाइल दूंगा। अच्छा, कोई बात करो, सामने बिठा दो यार। मेरे सामने बैठने से आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और आपको जवाब आ जाएंगे। वीडियो पे एक दो बातें आपके सामने कह देंगे, मगर असल बात तब होगी जब हम उनकी किताब खोल के दिखाएंगे, हम अपनी किताब खोल के दिखाएंगे, फिर हम उनको मनवाएंगे इस बात पे कि ये देखें क्लियरेंस इस बात की यहाँ लिखी हुई है और आप वहां धोखा दे रहे थे। वीडियो काट कूट के क्लिप बनाया जाता है। मैं आज आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ, बड़ा आप हैरान होंगे। एक बुजुर्ग इसी तरह आए तो उनके सामने कोई बात हुई, तो उनका नाम था सादिक। तो उन्होंने कहा कि मुझे सच्चा मानते, तू पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह। तो बंदे ने जनाब पढ़ लिया। तो जो उस वक्त के बहुत बड़े आलिम भी थे, अल्लाह के वली भी थे, उनके पास गए कि वो बंदे ने तो ये कलमा पढ़ा इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह, हंस पड़े। ने कहा अल्लाह के बंदे, वो बंदा इम्तिहान के तौर पर वो देखना चाह रहा था कि इस बंदे का इल्म कितना है। ये असल में तकलीफ हुई है कलाम के अंदर, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह सादिक को मुब्तदा खबर बनाई और खबर को मुब्तदा बनाया। ये बात मैंने फिर से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के सामने रखी, हाफिज़हुल्लाह, और उन्होंने फिर से यही बात की जो एक रिपीटेड सेंटेंस होता है, जिसपे पुराने दौर में आप कहते थे कि बाबाओं के मुरीद, और आज के दौर में बाबाओं के बाबा की परस्तिश करने वाले लोग इसको जबना शुरू हो जाते हैं। लिखवा के लाओ, वीडियो बना के लाओ। तो हम भी ज़ाहिर एक एहतराम उनका करते हैं। हमने सोचा यार सोच के ही कह रहे हैं, इतनी मुश्किलात उनके लिए जिंदगी में, तो हम भी लिखवा के लाएंगे या वीडियो बनवा के लाएंगे। लेकिन एक चीज मिसिंग है और अवाम भी ये कह रही है। मसलन पीर मेहर अली शाह साहब परवरदिगार करोड़ों रहमतें फरमाए, उनके ऊपर मनाजरा करते थे, मैदान में आ जाते थे कादियानियों के खिलाफ भी, और फिर एक तारीख है औलिया की। आप पे एतराज ये कि आप मनाजरे से राह फरार इख्तियार करते हैं। आप कहते हैं वीडियो तक महदूद रहो, सामने नहीं बैठ सकते। मतलब मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वाकया हुआ, फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का यही इसरार है कि आमने सामने बैठे, हम आपका एहतराम करेंगे, आपकी हिफाजत भी करेंगे। फिर मसला क्या है? मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो मामला है वो अलग से है, उसके ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। वो चीज़ ही कुछ और थी, और अभी भी किसी को शौक है वो आ जाए। पीर मेहर अली शाह साहब जब निकले थे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मुकाबले पर, तो उन्होंने कुछ छोटू तो लांच नहीं किया ना, खुद आए थे ना। तो लगाएंगे अपने बड़ों को हवा, निकालें बड़े, हम तो कह रहे हैं। और ये इनकी ख्वाहिश पे मैंने कभी राय फरार नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ के ऊपर 5 लाख उलमा की बैत है। सही। मैं उनमें से किसी आलिम के साथ बात करता हूं, 5 लाख और आएंगे, 5 लाख आएंगे। मेरे पास तो उम्र नू भी हो खत्म नहीं होगा, तो डायरेक्ट फाइनल खिलाओ मुझे। तुम्हारे अकीदे के ऊपर बुरा वक्त आया ना, तो बड़ा लॉन्च करो ना। हमारे सहाबा इकराम पे जब बुरा वक्त आया गजवा हुनैन में, बुखारी मुस्लिम में आया, सिर्फ 80 बंदे नबी इस्लाम के साथ रह गए, तो आप अकेले आगे बढ़े। अनन नबी ला कदिब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। तो ये भी निकाले ना। मैं हूं मुफ्ती मुजीबुर रहमान, इसमें कोई शक नहीं। मैं हूं बरेलवियों का इमाम। मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी, इसमें कोई शक नहीं, देवबंदियों का इमाम। और ये इनकी ख्वाहिश पे, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। चूंकि ये कहते हैं कि हक में होने की दलील ये कि इंजीनियर सामने नहीं बैठता, उसके पीछे रीजन ये नहीं कि मैं बैठना नहीं चाहता। मैं कहता हूं बड़ा लॉन्च करो,
بڑے کو بٹھاؤ اور بڑا بیٹھے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. لائیو بیٹھتے ہیں, آپ بے شک اس میں اینکر بن جائیں, ویڈیو ریکارڈ کروائیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. آئے آپ ہم سے گستاخانہ عبارتوں میں بات کریں, عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بات کریں, عقیدہ توحید کے اوپر بات کریں, ہم اسی طریقے سے اپنے علمی دلائل رکھیں گے. لیکن چھوٹوں کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو چھوٹوں کی تو پارٹی ہیں. اس وقت مفتی حنیف قریشی صاحب تو ایک چھوٹی بریلویت کی ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا. جو ڈومیننٹ پارٹی ہے وہ تو اشرف جلالی یا الیاس قادری پارٹی ہے نا, وہ تو یہ ایک دوسرے کو ناسبی اور رافضی کہتے ہیں. یہاں پہ بھی اگر مشترکہ کوئی بڑی شخصیت ہے وہ مفتی منیب صاحب ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی منیب صاحب کی یا تقی عثمانی صاحب کی یا اہل حدیث کے ساجد میر کی سپیکنگ پاور نہیں ہے, تو میں پہلے تو ان سے پوچھوں گا کہ اگر ان کے پاس علم اور سپیکنگ پاور نہیں ہے تم نے ایڈ کیوں اپنا بنایا ہوا ہے؟ پوائنٹ ہے. ہاں بالکل, اتارو ان کو عمارت سے, لاؤ چھوٹو کو بڑا بناؤ, میں بیٹھ جاؤں گا. آج اپنا چھوٹو لانچ کر کے اسے بڑا بناؤ اپنا, اور کوئی یہ سب سے بڑا ہمارا ہے. اور مفتی منیب صاحب ویڈیو میں آ کے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں دستبردار ہوتا ہوں, میں نے اب یہ بڑا لانچ کر دیا اپنے فرقے کے لیے, میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے. جس کے پاس سپیکنگ پاور ہے. اگر دیوبندی سمجھتے ہیں الیاس گھمن صاحب بیٹھ سکتے ہیں, لے ان کو. طارق مسعود صاحب کے بارے میں تو ان کے علماء کہتے ہیں ان کے اندر اس طرح کی گٹس نہیں کہ اختلافی موضوعات پہ بات کر سکیں. اس وقت بھی ان کو علماء نے منع کیا تھا کہ آپ وہاں نہ جائیں. تو میں نے علمی جواب دیا. ان کے یہاں آنے کے بعد جو میں نے ریبٹل کیا ہے, الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دیوبندی ریورٹ ہو چکے ہیں. ہماری لائف سٹوری سیشن چل رہے ہیں, آپ آ کے خود سن لیں. لوگوں کو پتا ہے کہ دلائل کیا ہے. تو مجھے بیٹھنے میں کوئی آر نہیں. میں کہتا ہوں کہ کس کے ساتھ بیٹھوں, ڈائریکٹ فائنل کھلاؤ. فائنل کھلاؤ. اس کی وجہ ہے کہ یہ مثال دیتے ہیں نا, مجھے دیکھیں چھیڑنے کے لیے یہ کہتے ہیں یہ مرزا ثانی ہے, ٹھیک ہے. تو تمہارا جو وہ غلام القادیانی دجال تھا ان کا تھا, کیونکہ وہ صوفیاء کے پیٹرن سے تھا. ہاں جی, حنفی تھا. اس نے خود, اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں, وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. تو جو حنفی قادیانی تھا غلام القادیانی دجال, اس کے مقابلے پہ انہوں نے بڑا لانچ کیا تھا نا. اہل حدیث نے بھی ثناء اللہ امرتسری کو لانچ کیا تھا نا. تو آج اپنے بڑوں کو نکالیں. یہ مجھے مرزا ثانی کہہ رہے ہیں نا, تو بڑے نکالیں. اور بھائی ان کے بڑوں کو بھی پتا ہے کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, کیونکہ غلام القادیانی دجال کے ساتھ یہ پورے اس لیے پڑ گئے کہ اس نے تو ایک جھوٹی نبوت کلیم کی تھی, اس کے پاس کوئی علمی دلائل نہیں تھے. اس کے باوجود ان سے کئی بلنڈر ہوئے اس کو جواب دیتے ہوئے بھی. یعنی تحقیق الحق فی کلمت الحق میں پیر میر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے نا, اس کو تم دلیل نہ بناؤ, وہ ایک معرفت کی بات تھی. انہوں نے بھی اس واقعے کو غلط نہیں کہا, ہاں انڈورس کیا ہے, انڈورس نہیں کیا نا, انڈورس کیا ہے کہ درست ہے وہ واقعہ. وہ کہتے ہیں تم اگر پڑھاؤ گے تو کفر ہوگا, اچھا ہمارا بابا پڑھائے گا تو جائز ہوگا. ہاں اب میں آپ کی اس بات سے میں اسی کے تسلسل میں کہہ دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں, اور اکثر حضرات کا کوئی 80% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی مناظرے سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں. تو میں نے یہ بات ان سے پوچھ لی ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی فائنل کھیلنا چاہتا ہوں, اور پیچھے مثال بھی دے دی ہے. تو مفتی منیب الرحمان اگر یہ میرا پیغام سن رہے ہو تو پھر کیا چیز ہے. میں اور ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں, آپ نمائندگی فرمائیں. اور بڑا نام لیا مفتی تقی عثمانی صاحب, یعنی کیا چیز ہے. یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات میں کوئی دم خم نہیں ہے, جو کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ویوز اس بات کا اس کی شواہد نہیں دے رہے. ویوز سے مراد لوگ جس تعداد میں سن رہے ہیں یہاں پر اور وہاں پر اور سب جگہ پہ اور ہندوستان میں. تو پھر کیا چیز ہے جو آپ گفتگو نہیں کر رہے, اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فن خطابت کے ماہر نہیں ہیں, یا آپ خود بھی ذوف میں ہے, کسی بھی حالت میں ہے, آپ کسی اور کو نمائندہ بنا دیں اور مستند نمائندہ ہو, اور ویڈیو میں اناؤنسمنٹ کریں. ویڈیو میں اناؤنسمنٹ لکھنے والا نہیں, وہ پھر ٹویٹس بھی یہاں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں جب پریشر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. ویڈیو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, کوئی حل نہیں جناب. میں کہتا ہوں جی آج ہی آپ بات کریں, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور میں اس سے بڑی آفر دے رہا ہوں, اگر یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹھنا ہے, میں ان کو اپنی سیٹ پہ, اپنی یہ جو میرے پیچھے والی سیٹ ہے اس پہ بٹھاؤں گا, تسلی سے ان کی بات سنوں گا, میں قدموں میں بیٹھوں گا. اور کوئی گستاخی سرکار نہیں, کیوں گستاخی ہوگی؟ نہیں, دیکھیں مجھے بتائیں, یہ تو ایک دوسرے کے اوپر لانتیں بھیجتے ہیں. میں تو ان کے نام کے ساتھ حافظہ اللہ تعالیٰ کہتا ہوں. میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا جب بھی نام لیا حافظہ اللہ بولا, مفتی منیب صاحب کے ساتھ بولا. یہی تو بات حیران کرتی ہے کہ اخلاق کا یہ والا زاویہ مجھے بڑا متاثر کرتا ہے. یہ ان کو توفیق نہیں ہوگی, یہ کبھی مجھے حافظہ اللہ بولے نا, اگلا جمعہ نہیں اپنی مسجد میں پڑھا سکتے لوگ. ان کو میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا, پھر کہیں گے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر دیے. تو دیکھیں یہ ہمارا حوصلہ ہے, ہمارا تو کوئی اسٹوڈنٹ, بلکہ میرے اسٹوڈنٹس جو ویلاگز بناتے ہیں وہ بھی ان علماء کے ساتھ حافظہ اللہ کہتے ہیں. وہ ایک عالم کے ساتھ. مفتی طارق مسعود صاحب جب یہاں پہ جو کچھ کر کے گئے, اس کے جواب میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹ نے ویڈیوز بنائی نا, تو مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کا یہ ریکارڈ ہے. اچھا, یہ بڑا فرق دیکھنے میں آ رہا ہے, یعنی مفتی صاحب کے اور انجینئر صاحب کے. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں حافظہ اللہ, اور وہاں کے لوگ استغفر اللہ لگا رہے ہیں. انجینئر صاحب کے لعنت اللہ لگا رہے ہیں. جی بڑی میں تو اس بات سے آ رہی ہوں اور برائیت کا اظہار کرتا ہوں, یہ ہونا نہیں چاہیے اور یہ اچھا مزاج, کیونکہ علماء کو بیٹھنا چاہیے. ادھر ہم اس طرف گامزن ہو رہے ہیں
اور ادھر آپ سلمان مصباحی صاحب کو کہہ رہے ہیں آ جاؤ, پھر کہیں گے پرانی ویڈیو ہے. پرانی اور نئی سے کیا تعلق ہے؟ ایک تو آپ کا ہر روز رول بدل جاتا ہے, پالیسی نہیں آ جاتی ہے. آج یہ بات آپ کہتے ہیں, کل نئی پالیسی آ جائے گی. اور آپ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی, یو ٹرن آپ سارے خود لے رہے ہوتے ہیں. میرا مقدمہ اپنی جگہ پہ, میں نے پہلے دن سے یہ بات کی ہوئی ہے کہ ہم ان کے نمائندہ علماء جب تک ان کو ویڈیو میں سرٹیفکیشن نہیں دیتے ہم نہیں بیٹھیں گے. جو مصباحی صاحب والا معاملہ تھا اس ویڈیو میں نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ مصباحی صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب یہ دو بندے ایسے تھے جن سے میں 5-6 سال پہلے ایک کمٹمنٹ کر بیٹھا تھا. تو مصباحی صاحب کو میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ چونکہ میں نے آپ سے پہلے اس زمانے میں ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی, لہٰذا میں آپ کو یہ فیور دیتا ہوں اس کمٹمنٹ کی وجہ سے, نہ کہ یہ کوئی نئی آفر دی ہوئی ہے. تو اس کو اس طرح توڑ موڑ کے پیش کرنا میرے بھائی, اس طریقے سے اگر آپ توڑ موڑ کے پیش کریں نا تو قرآن پاک میں بھی آپ اس طرح کی کئی چیزیں نکالیں گے جو دو مختلف جگہ پہ دو مختلف باتیں ہوئی ہوئی ہیں, حالانکہ ان کو جمع کر کے کوئی رزلٹ نکالنا چاہتا ہے. مثلاً قرآن پاک میں کئی جگہ جب قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہوا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ لوط علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے تمہاری بیوی کے. لیکن قرآن میں کئی جگہ پہ یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قوم نوح کو تباہ کر دیا اور ان کے گھر والوں کو اور حضرت لوط کو بچا لیا, اور اس میں بیوی کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ بیوی وہ تھی جو کہ نہیں بچائی گئی, اور ایک جگہ پہ آیا کہ ان کے گھر والوں کو بچا لیا گیا. اب ادھر سے تو لگتا ہے کہ بیوی بھی بچ گئی ہوگی, لیکن دوسری آیت کو جب جمع کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں. اب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ نہیں ہر دفعہ تجھے ساتھ ذکر کرنا چاہیے تھا سوائے بیوی کے, سوائے بیوی کے. وہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں, ٹوٹالٹی میں ہوتا ہے. تو میں نے اس ویڈیو میں حالانکہ ذکر کیا ہوا ہے کہ آپ سے پرانی کمٹمنٹ تھی, تو اس لیے میں نے اس کمٹمنٹ کو آپ کے لیے کہا, اور مناظرے کے لیے نہیں بلایا بھائی. انہوں نے کہا تھا کبھی بلانا ہمیں بھی, ہم بھی اپنی بات سامنے رکھیں گے. مناظرے کے لیے بلایا, ملاقات کے لیے بلایا تھا. اور چونکہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں, آپ سے میں نے پہلی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. اور یہی حرکت کی ہے وہ ہمارے ایک بھائی نے, اویس ربانی نے بھی, اس نے بھی یہی حرکت کی کہ اس نے پکڑ کے پوری ویڈیو بنا دی ہے. ساری غلطی اس سے ہوئی ہے. پھر میں نے اسے فون پہ ڈانٹا, میں نے کہا یار تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں وہ یہ میرا خیال تھا اس میں سے. میں نے کہا یار میں نے پورا خیال کلیئر کیا, تم نے اپنا لقمہ میرے منہ میں کیوں ڈالا ہے؟ میں نے کہا یہ بات کی ہوئی ہے, تمہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے پرانی کمٹمنٹ تھی, میں اس طرح نہیں کسی کے ساتھ ملتا, تو تم نے جان بوجھ کے اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالا. تو میں نے اسے فون پہ کافی ڈانٹا تھا اس واقعے کے اوپر کہ تم نے جو حرکت کی. میں نے تو ڈانٹنے پہ اکتفا کیا اور کوئی ویڈیو نہیں اس کے اوپر بنائی. اور یہ بھی چونکہ ابھی آپ کا واقعہ آیا تو مجھے اس سے ذہن میں آ گیا کہ یہ ساری شرارت اس کی وجہ سے ہوئی. میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ چاہتے ہیں میں پیچھے ہٹ جاؤں تو میں ہٹ جاتا ہوں. اور تب بھی اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو بنے گی, ورنہ ویڈیو دی شے کوئی نہیں, ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی نہیں. کیا بولا تو نے پہلے کیا بولا؟ چل چلو. اور تب بھی اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو بنے گی, ورنہ ویڈیو دی شے کوئی نہیں, ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی نہیں. اب آپ لوگوں کی پہلی بد اخلاقی یہ کہ آپ نے ہمارے فون بند کرائے رہے کہ کیوں ویڈیو نہ بنائیں. آپ تو کہیں بھائی بنائیں, کیوں نہیں بنائیں؟ آخر وجہ یہ ہے کہ بھائی پتہ لگے کہ ہم بد اخلاقی کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے آپ کر رہے ہیں تو دنیا کو پتہ. رکو ذرا صبر کرو, بولا دھکا بکی نہیں کر. اور تب بھی اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو بنے گی, ورنہ ویڈیو دی شے کوئی نہیں, ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی نہیں. میں ہوں انتظامیہ کا بندہ, مجھے نہیں پتا آپ کی سیٹلمنٹ کیا ہے, آپ کے اندر کیا معاملات ہیں, مذہبی معاملات کیا ہیں, کوئی ڈبیٹ ہونی ہے نہیں ہونی, مجھے یہ اس چیز کا کوئی علم نہیں. آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے؟ مجھے صرف اس چیز کا علم ہے کہ میں انتظامیہ کا بندہ ہوں. میں نے یہاں پہ ہم نے برقرار رکھنا ہے, آپ کو تسلی سے اندر بٹھانا ہے, باقی آپ جانے اور ان کے باقی آپ جانے ان کے معاملات سے بیٹھ جائیں گے بس, یہ تو کوئی بات. باقی آپ جانے ان کے معاملات جانے. سر میرا ورژن آپ دیں گے, انہوں نے دیا ورژن ہمیں دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. ایک کام کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں انتظامیہ ہوں سر, وہیں بات کرتے ہیں. ہماری مختصر سی آخری بات سن لیں آپ. اچھا ہماری مختصر سی بات یہ ہے, ہم آئے ہیں آپ عزت سے بٹھا کر ہم سے بات کرنے, ہمارے کیمرے ہمارے موبائل آپ لے کے جانے دیں گے. ہم تو آ رہے ہیں کہ قوم دیکھے کہ بھئی ہمارے آپس میں کیا معاملات ہیں. آپ کیمرے ہی باہر, ہم کوئی چائے پینے تھوڑی آئے ہیں, یا ہم کوئی یہاں ان کی زیارت کرنے تھوڑی آئے ہیں. آپ کی اور ان کی سیٹلمنٹ ہے, میں انتظامیہ ہوں,
मैं आपको अंदर बिठाने का मजा दूं, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है, हमारा मामला ये है कि हम यहाँ पे तसल्ली से हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, सर किताबें दर्स छोड़ होगा, दें। उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। एक बंदा बात कर, आप किससे बात कर रहे हैं? एक बंदा बात कर रहे हैं। कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। और तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी शय कोई नहीं, वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। ना 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 छड़ दो, हाले तक नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगा। हाँ आयो ना दाड़ तले हुन, हाँ ऐ दाड़ तले। जितने पाकिस्तान से उलमा इकराम आपको मिलने को जनाब तड़प रहे और आपकी बातों का जवाब देने के लिए आपके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, उनका सबसे पहले आपके खिलाफ रिएक्शन आता है कि वो मेहमान नवाज नहीं। तो मैं कहांगा इंजीनियर साहब तुसी को पर फसाओ ते जेड़ा मौलवी है ਉਹਦੇ ਲਈ बकरा पकाओ। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज हैज बीन डन।